یہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 سے زائد یزیدی لشکر، ان کا سپہ سالار ایک سعید باپ کا شکی بیٹا، عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت اور لعین بیٹا عمر بن سعد، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا بطول، امام علی مقام امام حسین ابن علی، اہل بیت اطہار اور جانثاروں کا لشکر۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گرا، جس کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤ۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا اور پھر ان کی فوج سے بآواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشقیاء سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے 2 غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن قیون یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے، غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ میں حسین کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں، پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ بن عمیر نے ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ حسین کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر تیغ و سنا کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی وہب بھی ساتھ تھی۔ شوہر کو گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی۔ عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، اے وہب، واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے آواز دی، اے وہب رک جاؤ۔ وہب رک گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا۔ تلواروں کی باڑ آ رہی تھی اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔
آپ کی بیوی ام وہب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق جناب حر بن یزید الریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام علی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا لیے۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشقیا آگے بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ گئی، اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام علی مقام کا ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ جابری خاندان کے دو نوجوان امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہی جواب دیا، یا امام، ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آتا ہے، ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتی اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے، اس طرح شاید ان خون خاروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور یا امام آپ بچ جاتے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، اور یہ مشیت الہیہ ہے جس کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علی مقام نے خدا حافظ فرما کر اجازت فرما دی۔ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جواں مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشقیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں رائے خدا میں قربان ہوئی ہیں۔ ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جناب حنظلہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے، اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ حسین کا سپاہی بڑی جواں مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست مارکا تھا۔ امام علی مقام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا۔ اس مارکے میں جناب حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا و جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں پسران عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی
خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک دو نوجوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر حسین ابن علی کے بہادروں کا رنگ جمع مردی کچھ اور ہی ہے۔ ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بصورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی آتا وہ ضرور قتل ہو جاتا۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور سے چلانے لگا، احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں، ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین ابن علی کے گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ حسین ابن علی ان کے پاس پہنچے، چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پر حسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ کر حملے شروع کر دیے، اور جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شکی بیٹے، اب بھی باز آ جاؤ اور امام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر، تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد، تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا، اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ جس طرف جاتے صفیں درم برم ہو جاتی، دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت پر پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، اور پھر بڑی جمع مردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہیے فردوس بری ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔
जनाब सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्द, ये दोनों भाई मां की तरफ से सगे भाई थे। ये दोनों इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाजत लेकर मैदान कारजार में नारे तकबीर बुलंद करते हुए पहुंचे और निहायत शुजात और बहादुरी से लड़ते हुए शमे शबिस्तान मुस्तफा पर निसार हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैदान करबला में नवासे रसूल की इजाजत से जनाब हुर बिन यजीद अर्रियाही निकलते हैं। हुर की तलवार दुश्मनों का खून चाट रही है। हुर का जिस्म तीरों और तलवारों और नेजों की अन्नियों से छलनी हो चुका है। जख्मों से जिस्म चूर चूर है। उसी हालत में इमाम आली मकाम की जानिब मुंह करके आवाज दी, अदरिकनी या इब्न रसूलुल्लाह, हुसैन मेरी मदद फरमाइए। जवाब में गैब से निदाई, हुर इधर देखो, उराने जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसी बदबख्त का नेजा जनाब हुर के सीने पर पड़ा। जख्म गहरा था, जिस्म गर्म था, गिरने लगे। जैन को थाम लिया, घोड़े की बात को खींचा, इमाम के कदमों में आ गए। शबीए रसूल की तरफ यास भरी नजरों से देखकर कहा, मेरे आका, आपके नाना के कदमों में जा रहा हूं, कोई पैगाम दे दें। इमाम अली मकाम ने घोड़े से थाम कर उतारा और फरमाया, हुर उस बेकस पनाह के हुजूर हुसैन इब्न अली का सलाम कह देना, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जनाब हुर बिन यजीद के आखिरी लम्हात हैं, आंखें बंद होती जा रही हैं। इमाम अली मकाम ने हुर का सर अपने जानू पर रखा। हुर को दोनों जहान का आराम हासिल हो गया। हुर ने हसरत भरी निगाहों से शहजादा कौनैन को देखा। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू बराए। ये हुर की खुशनसीबी की इंतहा थी। जिगरगोशाए रसूल की आगोश राहत में लेटा हुआ है और इमाम अली मकाम उसके चेहरे का गुबार साफ कर रहे हैं। हुर ने आंखें खोलकर अर्ज की, या इमाम, रूह निकल जाने के लिए बेकरार है। जख्मों से दर्द के तूफान उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सीने से उठने वाली आहों को रोक रखा है ताकि आपकी आगोश राहत का थोड़ा सा और मजा ले लूं। और फिर आखिरी बार हुर ने दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम की तरफ देखकर अर्ज किया, या इब्न रसूलुल्लाह, क्या आप मुझ पर राजी हैं? इमाम ने फरमाया, हुर, हम तुम पर राजी हैं। खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। जनाबे हुर बिन यजीद ने कलमा शहादत पढ़ा और जान आफरी के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर की लाश के पास उनकी बीवी उम्मे वहब बैठी हुई थी कि शिमर लईन ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम के साथी जनाब हनफी इस परवाने हुसैन ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम की ढाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तवज्जो के मरकज खास नवासे रसूल थे। तीरों की ज्यादा बारिश इधर ही हो रही थी। तीरों की उस बरसात में परवाना शब्बीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े थे। इमाम अली मकाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में पिरोया जा चुका था और इसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हुसैन इब्न अली वासले फिरदौस से बरी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी लश्कर की तरफ से हल मिन मुबारिज की सदाए पैहम आ रही है। इधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हुजूर 4 खूबरू नौजवान दस्त बस्ता खड़े होकर मैदान में जाने की इजाजत तलब करते हैं। ये चारों हजरत अब्बास इब्न अली के हकीकी भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत मोहम्मद और हजरत उस्मान पिसराने शेर खुदा अलीउल मुर्तजा हैं। इनकी मां उम्मुल बनीन इनके साथ आई है। शिमर उनके सगे भाई का बेटा था। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली पर जाने कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं और भाई का लईन बेटा इमाम अली मकाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सर अक़दस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं
جن کی ماں اور بھائی عباس سمیت 6 افراد کے لیے شمر ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا، اور انہوں نے وہ امان نامہ ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا بے وقوف، ہمیں تو امان دیتا ہے اور ابن رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور اب یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ شہزادہ زہرا بطول پر جانے نثار کر کے اپنے باپ علی المرتضیٰ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ امام علی مقام حسین ابن علی نے فرمایا، حیدر کے بیٹو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم سب بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش فی الحجر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درس اخوت دیتی رہیں گی۔ ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر میرا یہ امتحان کس قدر صبر آزما ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام کی شفقت آمیز گفتگو سنی تو چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے انتہائی رقت سے دربار حسین میں عرض کیا، یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق غلامی کو اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے صلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کے نیچے ہمیں جگہ نصیب ہوگی۔ یا امام، دشمن بار بار آواز دے رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سب کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما لے۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درم برم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ جناب عباس ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر دوسرے کا، اور پھر الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر قرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بیت کی طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمین شعلہ بار ہوتی جا رہی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ تلواروں کی جھنکار میں حسین کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان حسین میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارزار میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا،
مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ ایثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن کو جواب کیا دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی؟ تمہاری پھپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھپھی جان سے مل کر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان حسن ابن علی کا پٹکا باندھا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھپھی جان نے فرمایا تھا، قاسم، اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام علی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائے۔ ادھر فوج یزید حل میں مبارز کے نعرے لگا رہی تھی، ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل۔ زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین پر آ گیا۔ ابن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے ایک اعلی افسر کو حکم دیا، ارزق، اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا، بڑا لحیم شہیم، گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کے مقابلے میں ایک عفریت کو آتے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا ہوتا ہے۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو روکا جس سے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام بچے سے نہیں۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر وار کیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔
آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور آ گئے۔ امام نے اپنے بھتیجے کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میرے چاند قاسم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جناب قاسم نے عرض کیا، چچا جان، کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ امام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، میرے لال، پانی تو اب تمہارے دادا جان اور تمہارے ابا جان چشمہ کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم نے کہا الحمدللہ، اور دوبارہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد نے ارزق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بھی بڑا تھا، اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی امام قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ارزق کا بیٹا بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو، انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے۔ وہ جلا ہوا تو تھا ہی، اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اندھا دھن وار پر وار کر رہا تھا۔ امام قاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا، مگر آپ کے شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا، حیدر کے شیر کا شیر بپھر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ ابن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا، پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا، جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، جناب قاسم کے سامنے آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا، پروردگار، قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجز پڑتا جا رہا تھا۔ میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے۔ میرا نام ارزق ہے۔ تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو۔ میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں۔ بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، امام نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔
امام علی مقام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم پر حملہ کرو۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی، مگر ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا، پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنی پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا عمہ ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہی یزید کا بادل چھٹ چکا تھا۔ امام علی مقام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر عم محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں، کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں اسے۔ جناب عباس پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی۔ فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائیں۔ بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر 2 چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بھائی یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں۔ مجھ پردیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی 2 بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب حسین کے دل کو مزید زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی یہ دعا ہے کہ یہ جوان ہوں، میرے چچا جعفر طیار کی نسل بڑھے، نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے عرض کی، بھائی مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر قبول فرماؤ، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کی پردہ کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما لو۔ بھائی حسین، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جعفر طیار دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ بھائی میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے، اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، مجھے محروم نہ کرو۔ امام علی مقام نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں مامو جان،
ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ مامو جان دیکھیں ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں۔ نواسے رسول نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی اور مامو جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ کیا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے 2 پٹے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلانا، اور پھر سینے سے لگایا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبر سامنے آیا، فوراً دونوں بچوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا جاؤ اور جلدی کرو۔ بچے چلنے لگے، پھر واپس بلایا، آغوش میں لیا، جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں درندوں میں بیچ رہی ہوں، ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر لعین نے آواز دی حسین جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو۔ امام علی مقام خاموش رہے۔ اون نے فرمایا بے وقوف، ہم بچے نہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو پھر پتہ چلے گا۔ محمد نے کہا اگر تو اتنا بہادر ہے تو سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں میدان کربلا ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی، مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا، وہ تو وحشت و بربریت اور درندگی کے پتلے تھے۔ ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو کہتا واپس چلے جاؤ، مگر شمر نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ، اور بچوں نے کہا تھا مجنون ہے، پاگل ہے، احمق ہے، ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں، تو کہاں کا ہمدرد ہے۔ بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی، حق جہاد پورا کر دیا، اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا۔ پالنے والی نے جانیں مانگی تھیں، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں رائے خدا میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے حسین سے کہا اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھا لو۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے۔ دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے جا سکے۔ فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ جناب زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا۔ آپ پیکرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہی۔ ماں کی ممتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ جناب زینب نے جب اون و محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اون و محمد کی ماں تھی۔ ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر بھر کی کمائی لٹ جائے، جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، جس کے گھر کی بہار چلی جائے، جس کا گھر اجڑ جائے۔ سیدہ زینب دونوں کے درمیان لیٹ گئی، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئیں تو فرمایا ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن